بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کربلا کی مکمل حقیقت کو جانیں اور مدینے سے مدینے تک کا جتنا سفر گزرا، ان میں جتنے حالات گزرے، ان سب کو جانیں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ معاویہ کے مرنے کے بعد اس کے تخت پر اس کا بیٹا یزید آ کر بیٹھا۔ یزید نے حکومت سنبھالی اور سب سے پہلے کیا کیا کہ گورنر مدینے کو خط لکھا کہ حسین کے سامنے میرا خط پیش کرو اور ان سے بیعت کا مطالبہ کرو۔ اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر اس خط کے جواب کے ساتھ ارسال کرو۔ یہ یزید کا پہلا کام، تخت پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی تھا کہ حسین سے بیعت لوں، اگر بیعت نہیں کرتا تو اس سے جنگ کر کے اس کو ختم کر دوں۔ گورنر مدینہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور مقام کی بلندی سے آگاہ تھا۔ جب اس کے پاس یزید کا خط پہنچا تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس نے قتل حسین کو سنگین جرم قرار دیتے ہوئے کہا، خدا مجھے اس حال میں ہرگز نہیں دیکھے گا کہ میں اس کے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کروں، اگرچہ یزید مجھے پورے روئے زمین کی سلطنت ہی کیوں نہ دے دے۔ ولید نے امام کی طرف ایک شخص کو بھیجا۔ رات کے وقت امام کو گورنر کا طلب کرنا یہ خطرے سے خالی نہ تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے دفاع کے لیے اپنے خاندان کے مشہور روایت کے مطابق 30 مسلح جوانوں کے ساتھ لیا اور فرمایا کہ تم دروازے پر رک جاؤ، میں اندر جاتا ہوں، جب میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ امام علیہ السلام اندر گئے۔ ولید نے آپ کو معاویہ کی موت کی خبر دی اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بیعت کے متعلق فرمایا، بیعت پوشیدہ طریقے پر نہیں ہوتی، ہاں جب تو کل اور لوگوں کو بلائے گا تو ہمیں بھی بلا لینا۔ ولید صلح پسند آدمی تھا۔ امام کا یہ نرم جواب سن کر خوش ہو گیا، کہا بہت اچھا، کل تشریف لے آنا۔ ولید کے ساتھ مروان بھی بیٹھا تھا۔ ابھی امام اٹھنے ہی نہ پائے تھے کہ مروان نے ولید سے کہا، اگر اس وقت حسین بچ کر نکل گئے، پھر جب تک طرفین کا بہت سا خون خرابہ نہیں ہوگا قابو میں نہیں آئے گا۔ مروان کی گفتگو سن کر امام علیہ السلام غضبناک ہوئے اور اٹھے اور فرمایا، اے زرقا کے بیٹے، کیا تم مجھے قتل کرو گے یا ولید؟ بخدا تو نے جھوٹ بولا ہے اور گناہگار ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ولید کو خطاب کر کے فرمایا، اے امیر، ہم اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کی کان ہیں، ہمارا گھر ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ ہے، خدا نے ہم سے خلقت کی ابتدا کی ہے اور ہم پر ہی اختتام ہوگا۔ یزید فاسق و فاجر، شراب پینے والا، نفس محترمہ کا قاتل، کھلم کھلا گناہ کرنے والا، مجھ جیسا اس جیسے ننگ انسانیت شخص کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا۔ البتہ جب صبح ہوگی تو ہم بھی دیکھیں گے، تم بھی دیکھ لینا کہ بیعت اور خلافت کا کون زیادہ حقدار ہے۔ جب امام علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی تو جوان تلواریں ننگی کر کے اندر آ گئے۔ امام نے جوانوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ دربار ولید سے واپسی کے بعد سید شہداء آدھی رات کے قریب اپنے جد امجد کی قبر مقدس کے پاس حاضر ہوئے۔ قبر مبارک سے ایک نور روشن ہوا۔ امام علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو، میں حسین ابن فاطمہ ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، تیری بیٹی کا بیٹا ہوں، میں تیرا وہی نواسا ہوں جسے آپ اپنی امت میں بطور امانت یادگار چھوڑ گئے تھے۔ اے اللہ کے نبی، ان لوگوں پہ گواہ رہنا کہ انہوں نے میری نصرت نہیں کی اور میرے مقام کو ضائع کیا اور میرے حقوق کی حفاظت نہیں کی۔ آپ کی بارگاہ میں میری یہ شکایت ہے، حتیٰ کہ آپ سے ملاقات کروں۔ اسی طرح صبح تک آپ نماز و مناجات میں مشغول رہے۔ 3 دن تک کبھی نانا کی قبر پر جاتے ہیں، کبھی بھائی حسن کی قبر پر، کبھی ماں کی قبر پر، 3 دن تک نمازیں پڑھتے رہے۔ حسین نانا کی قبر سے لپٹ کر اتنے روئے کہ تھک کر سو گئے۔ آنکھ لگ گئی، عالم خواب میں نانا کو دیکھا۔ عرض کرتے ہیں، نانا، یہ امت مجھے مدینے میں چین سے نہیں رہنے دے رہی۔ امام مدینہ الرسول کی توہین ہرگز برداشت نہ کر سکتے تھے۔
چنانچہ امام نے سفر کربلا کی پہلی منزل مکہ مکرمہ کو قرار دیا اور اس کی طرف رخ پہ سفر باندھ کر تیاری شروع کر دی۔ 28 رجب کی رات تھی۔ آپ اپنے جد نامدار کے مزار قدس کے پاس گئے، چند رکعت نماز پڑھی اور پروردگار کی بارگاہ میں دعائیں مانگی۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا اور آنکھ لگ گئی، اس وقت عالم خواب میں رسول خدا کو ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے دائیں بائیں تشریف لائے دیکھا اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر فرمایا، میرے حبیب حسین، گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تم خاک و خون میں غلطان ہوگے اور میری امت کے چند افراد کے ساتھ سرزمین کربلا میں ذبح کیے جاؤ گے، اس حالت میں کہ تم پیاسے ہوگے اور تمہیں کوئی پانی نہیں پلائے گا۔ اس کے باوجود وہ ظالم میری شفاعت کے امیدوار بھی ہوں گے، خدا ہرگز بروز قیامت انہیں میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا۔ اس وقت اسی حالت میں امام علیہ السلام روئے اور اپنے جد سے عرض کیا، اے جد نامدار، مجھے دنیا میں جانے کی کوئی خواہش نہیں، مجھے یہیں اپنے ہمراہ قبر میں جگہ دے دیجئے۔ حضور نے فرمایا، نہیں بیٹا، تمہارے لیے دنیا کی طرف پلٹ کے جانا ہے تاکہ شہادت پا کر وہ ثواب عظیم حاصل کرو جو خداوند کریم نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ تمہارے والد، بھائی، تمہارے والد کے چچا جناب حمزہ بروز محشر اکٹھے محشور ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد امام گھبرا کر خواب سے بیدار ہوئے۔ گویا کہ نبی پاک نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے نور نظر، تو نے مسلمانوں کو راہ حق دکھانی ہے، سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم مشیت ایزدی پر صابر و شاکر رہو، اللہ کی راہ میں اپنے اور اپنے بچوں کو قربان کرو۔ جب حکم ملا تو سفر کی تیاری شروع کر دی۔ سفیدی سحر طلوع ہو رہی تھی کہ حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے۔ پھر مادر گرامی کی قبر پر گئے، ان سے الوداع کیا، پھر بھائی حسن کی قبر مبارک پر گئے، ان سے الوداع کیا، پھر گھر تشریف لائے اور اہل خانہ کو جمع کر کے اپنا خواب سنایا۔ سب اہل خانہ دل کھول کر روئے۔ اس رات اہل بیت رسول سے زیادہ اور کوئی شخص محزون نہ تھا۔ اکثر مورخین و محققین نے آپ کی مدینے سے رخصتی کی تاریخ 28 رجب سن 60 ہجری لکھی ہے۔ امام عالی مقام اپنے جد امجد، مادر گرامی اور اپنے عظیم بھائی کے مزارات عالیہ سے سلام کرنے کے بعد جب گھر تشریف لائے تو ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ اپنے رخت پہ سفر باندھ کر تاریکی شب کے پردے میں مخدرات عصمت و طہارت کو ہمراہ لے کر مکے کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا۔ حضرت ابو طالب کی تقریباً تمام اولاد مرد و زن سوائے محمد ابن حنفیہ کے سب کو ساتھ لیا۔ سید ہبت اللہ شہرستانی فرماتے ہیں کہ سید شہداء کی زندگی کی تمام راتوں میں شب عاشورہ زیادہ سخت رات تھی، جس میں آپ اپنے خانوادے کے ساتھ لک و دک اور بے آب و گیاہ صحرا میں دشمنوں کے نرگے میں گھر گئے تھے اور آپ پر اس طرح عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا کہ پینے کا پانی بھی بند ہو چکا تھا، مگر بعید نہیں ولید ابن عتبہ کے دربار سے واپسی اور پھر مدینے سے روانگی والی شب سب سے زیادہ سخت رات ہو۔ حسین ابن علی مدینے سے نکلتے وقت اتنے مضطرب ہیں کہ شاید کربلا میں اتنے مضطرب نہ تھے کہ وہ ظالموں کے ساتھ کیا روش اختیار کریں، کیا مدینے میں قیام کریں یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینے کو ترک کر کے مکے کی طرف ہجرت کریں، اور مکے کا راستہ کوئی آسان نہ تھا بلکہ دشوار گزار راستہ تھا۔ بالآخر امام نے فیصلہ کیا کہ اہل و عیال کے ساتھ مکے کی طرف ہجرت کی جائے۔ نواسہ رسول کو یقین تھا کہ میں جا رہا ہوں اور میں نے واپس نہیں آنا۔ امام نہایت مظلومیت کے عالم میں مدینے سے روانہ ہوئے، ہر چیز پر مایوسانہ نگاہ ڈالی، بار بار اپنے جد نامدار بزرگوں سے الوداع کرتے، اور جب آخری مرتبہ قافلے کے ساتھ روضہ رسول پر سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو نہایت حسرت و یاس کے لہجے میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں مجبور ہو کر آپ کے جوار سے نکل رہا ہوں۔ آپ اور میرے درمیان جدائی ڈال دی گئی ہے، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں یزید ابن معاویہ جو شراب پینے والا اور فسق و فجور کرنے والا ہے کی بیعت کروں۔
ظاہر ہے اگر میں اس کی بیعت کر لوں تو یہ کفر ہوگا، اور اگر انکار کروں تو قتل کیا جا رہا ہوں۔ میں مجبوری کے تحت آپ کے قرب کو چھوڑ رہا ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس مکے میں کوفیوں کے پے در پہ 12,000 خطوط اور 300 قاصد پہنچے، آپ نے اپنے معتمد چچا زاد بھائی کو کوفے کی طرف 15 رمضان المبارک کو روانہ کیا اور اہل کوفے کے نام خط لکھا۔ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے کوفے کے مسلمان اور مومنین گروہ کے نام تھا۔ میرے پاس تمہارے خطوط پہنچے ہیں، تم نے لکھا ہے کہ ہمارا اس وقت کوئی امام نہیں، امام حجت کے لیے تمہارے پاس اپنے چچا زاد بھائی اور معتمد مسلم کو بھیج رہا ہوں۔ مجھے وہاں کے حالات لکھیں گے، اگر حالات اسی طرح ہوئے جس طرح تم نے خطوط میں لکھے ہیں تو میں بھی جلد پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل جب آخری مرتبہ امام سے الوداع کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو غمگین تھے۔ امام نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ شاید اس کے بعد آپ کا دیدار نصیب نہ ہو۔ امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور سخت گریہ کیا۔ امام نے روتے ہوئے مسلم کو سینے سے لگایا اور رخصت فرمایا۔ مسلم کوفے میں آئے، تقریباً 18,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن اچانک سے کایا پلٹ گئی۔ ایک وقت تھا کہ 18,000 ہاتھ بیعت کر رہے تھے، لیکن 9 ذی الحجہ کی رات کو مغرب کی نماز کے بعد جناب مسلم بالکل یکا یک تنہا رہ گئے۔ رات کی تاریکی میں کوفے کی گلیوں میں پریشان پھر رہے ہیں، نہ کوئی راستہ بتانے والا، نہ کوئی ہمدردی کرنے والا ہے۔ کوفے کی گلی میں چلتے ہوئے ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھا۔ ایک عورت اپنے بے وفا بیٹے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ مسلم نے اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا۔ اس مومنہ نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے اس ضعیفہ سے پانی مانگا۔ وہ ضعیفہ جس کا نام طوع تھا، اس نے آپ کو پانی پلایا۔ مومنہ اندر برتن رکھنے گئی۔ جناب مسلم سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، دروازے پر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا، میں مسلم ابن عقیل ہوں، ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ طوع نے تعجب سے پوچھا، کیا آپ مسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں مسلم ہوں۔ یہ سنتے ہی طوع نے دروازہ کھول دیا، کہا، بسم اللہ، اندر تشریف لائیے۔ طوع کا ناخلف بیٹا جب گھر آیا تو اس نے دیکھا اس کی والدہ بار بار اس کمرے میں جاتی ہیں اور آتی ہیں، تو بلال نے اس کا سبب دریافت کیا۔ طوع نے ٹال دیا، لیکن جب بلال نے حد سے زیادہ اصرار کیا تو طوع نے پختہ عہد لے کر سارا واقعہ بتا دیا۔ اس نے ابن زیاد کو جا کر اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو اطلاع دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو 700 جنگجو دے کر روانہ کیا۔ مسلم کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ مسلم تنہا لشکر کو چیرتے جاتے، کوئی تیر مارتا، کوئی تلوار کا وار کر رہا تھا، کوئی چھتوں پر چڑھ کر پتھر مار رہا تھا، لیکن جب گرفتار کر لیا گیا تو لبہائے مبارک کٹ چکے تھے اور رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ جو اتنے بڑے کام کرتے ہیں وہ روتے نہیں۔ کہا، میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اپنے مولا کو خط لکھ چکا ہوں اور وہ تشریف لا رہے ہیں، پردے داران کے ساتھ ہیں، میں ان کی مصیبت پر رو رہا ہوں۔ لہٰذا دارالامارہ کی چھت پر مسلم کو لے گئے۔ اس وقت جناب مسلم کی زبان پر تکبیر، استغفار، سلام، صلوات جاری تھی۔ ایک ملعون نے ایسا بھرپور وار کیا جس سے ان کا سر کٹ کر نیچے گرا، اس کے بعد آپ کا دھڑ بھی نیچے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ پہنچ کر 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک 4 ماہ 6 دن تک قیام فرمایا۔ اسی اثنا میں حج کا ٹائم بھی آ گیا، ذی الحجہ آ گیا اور لوگ حج کرنے آ رہے تھے، لیکن امام علیہ السلام نے اپنے حج کو مفردہ عمرے میں تبدیل کر دیا اور لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا، دنیا والے سوچیں کہ صرف 2 دن باقی ہیں حج میں، آج آپ 8 ذی الحجہ یعنی حج کو عمرہ میں کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ امام نے کچھ سوالات چھوڑے، اس لیے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا۔ نمبر 1، یزید نے بنو امیہ کے 30 شیطان صفت آدمی حج کے بہانے سے حاجیوں کے لباس میں بھیجے اور ان کو حکم دیا کہ ہر حال میں امام کو شہید کریں۔ حسین ابن علی جیسا محافظ، آداب اسلامی اور حرمت الہیہ کو پہچاننے والا کبھی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ خانہ خدا کی بے حرمتی ہو۔ اگر آپ خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہوتے یا صفا مروہ کے درمیان سعی کے وقت آپ شہید کر دیے جاتے تو قاتل ہجوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گم ہو جاتا اور امام کی شہادت پر پردہ ڈال دیا جاتا۔ امام علی مقام حکومت کی گھناؤنی سازش اور جرائم پر پردہ ڈالنے اور ان کے ہتھ کنڈوں سے کما حقہ واقف تھے، اسی لیے مدینے سے ہجرت کی کہ اس کو اتفاقی حادثہ نہ سمجھا جائے۔
امام علیہ السلام نے اطراف عالم سے آئے ہوئے مسلمانوں کے فکری جمود کو توڑا اور ان کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ آخر کن حالات سے متاثر ہو کر نواسۂ رسول 2 دن پہلے مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ حسین مکہ سے نکلتے وقت چند سوالات چھوڑ گئے۔ حسین نے حج کیوں نہ کیا؟ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ کیا حکومت حسین کو حج نہیں کرنے دے رہی؟ بس اس کے بعد 8ویں منزل پر مسلم کی شہادت کی خبر ملی، 12ویں منزل پر حر کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ 16ویں منزل نینوا تھی، جسے غازریہ شط فرات بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں اور یہاں حر صد راہ ہوا، یعنی حر نے راستہ بند کر دیا۔ ابن زیاد کا قاصد خط لے کر آیا کہ جس کا مضمون یہ تھا کہ حسین کو بے آب و گیا جگہ پر اترنے پر مجبور کرو۔ امام نے غازریہ اور نینوا میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ امام تھوڑا آگے چلے اور دریافت کیا اس جگہ کا کیا نام ہے۔ بتایا گیا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ سید شہداء نے آپ دیدہ ہو کر کہا، یا اللہ، ہم کربلا سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ پھر کہا، یہیں پہ اترو، یہی ہماری سواریوں کے بٹھانے کی جگہ ہے، یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہیں ہماری قبریں ہوں گی۔ مجھے میرے نانا رسول اللہ نے اس جگہ کی اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد خیمے لگائے گئے۔ آل محمد کو مجبوراً کربلا میں روکا گیا۔ جب خیمے لگے، آل محمد کے مخدرات خیموں میں آ گئیں۔ اب جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب جنگ کی ابتدا حسین ابن علی کی طرف سے نہیں ہے۔ حسین ابن علی اس انتظار میں ہے کہ جنگ کی ابتدا ہم نہیں کریں گے، جنگ کی ابتدا وہی کریں گے جنہوں نے ہمیں بلایا ہے۔ بس عصر عاشور آ گئی اور ایک ایک کر کے امام علیہ السلام کے تمام سپاہی شہید ہو گئے۔ علی اکبر سے لے کر عباس، قاسم اور آخری 6 ماہ علی اصغر تک کے تمام شہید ہو گئے۔ سید السجاد جو کہ بیمار کربلا کے نام سے مشہور ہیں، اسی لیے وہ زندہ بچ گئے کیونکہ وہ اس وقت بیمار تھے، اور خداوند کی مصلحت بھی یہی تھی کہ اگر امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے تو امامت مکمل ختم ہو جاتی۔ وہ بیمار مصلحت خداوندی کی بنا پر ہوئے، اور جب وہ بیمار ہوئے تو اس کو جنگ کے لیے نہ جانا پڑا اور اس کو قتل بھی نہیں کیا گیا۔ امامت آگے امام سجاد علیہ السلام کے ذریعے بڑھی۔ پھر امام حسین علیہ السلام آخری جنگ اس طرح جنگ کی، اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، تم نے اس طرح جنگ کی ہے، اب واپس آؤ، اپنے رب کی طرف پلٹو، اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ تمہارا رب تجھ سے راضی ہوا، اب تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ یہاں تک حسین ابن علی کی جنگ تھی، یہاں تک حسین ابن علی کا مقام تھا، یہاں تک حسین ابن علی کی زندگی مکمل ہو گئی۔ اب یہاں سے شام غریبہ ہوتی ہے۔ شام غریبہ سے سید سجاد اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا سفر اور امتحان شروع ہوتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو رسیاں باندھی گئی، قید کیا گیا۔ سید سجاد کے گردن میں توق ڈالی گئی، رسیاں باندھی گئی۔ وہ بیمار تھے، ان کو کبھی بازار لایا جاتا، کبھی دربار لایا جاتا، کبھی یزید کے دربار میں لا کر تماشا کرتے تھے، کبھی بازار میں، شام کے بازار میں لا کر تماشا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ایک باغی کی اولاد ہے، خلیفہ یزید کے خلاف جس نے خروج کیا، اور خلیفہ یزید نے ان کو قتل کروا دیا۔ لوگوں کے سامنے ان الفاظ سے پیش کیا گیا حسین ابن علی اور اس کی اولاد کو۔ دنیا والوں کو کبھی یہ نہیں بتا رہے تھے کہ ہم نے حسین ابن علی کو مارا ہے، ہم محمد مصطفیٰ کی اولاد کو قید کر کے گھما رہے ہیں۔ سب کو یہی بتا رہے تھے کہ ایک باغی اٹھا تھا، خلیفہ کے خلاف خروج کیا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ لیکن اللہ نے انصاف اس طرح سے کیا کہ جب یزید کی دربار میں ان قیدیوں کو لایا گیا تو یزید کی بیوی ہند نے پہچان لیا اور پوچھا، آپ مدینے سے ہیں؟ مدینے میں میری سید زادی زینب سلام اللہ علیہ ان کو پہچانتی ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا، اے ہند پہچان، میں زینب بنت علی ہوں۔ بس یہاں سے زینب کی پہچان ہوئی۔ یہاں سے یزید کا چہرہ واضح ہو گیا کہ جس کو خلیفہ کہہ رہے ہیں وہ خلیفہ نہیں ہے، وہ اپنے نبی کی آل کو قیدی بنانے والا ہے، وہ اپنے نبی کے نواسے کا قاتل ہے۔ بس یہاں سے یزید کا جب چہرہ ظاہر ہوا تو یزید نے خود کو بے گناہ ثابت کروانے کے لیے جلدی آل رسول کو
رہائی تو دی، ان کو رہا کر کے، اور لوگوں سے یہ پوچھنے لگا کہ حسین ابن علی کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس طرح سے باتیں پھیلتی گئیں، دنیا یزید کے خلاف ہو گئی۔ یزید نے جب اہل بیت کو رہا کر دیا، اہل بیت اب خالی ہاتھ، نہ اہل بیت کا کوئی مرد بچا تھا، نہ کوئی بچہ بچا تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا سوائے عورتوں کے اور ایک بیمار سجاد کے، کوئی نہ رہا۔ تو بشیر ابن یزلم کو یزید نے روانہ کیا کہ اس قافلے کو لے جاؤ اور باعزت طریقے سے مدینے پہنچاؤ، اور اس طرح سے جو حسین بھرا گھر لے کر کربلا آیا تھا، اس حسین کا گھر چند خواتین کے ذریعے مدینے میں پہنچا۔ جیسا ہی زینب مدینے میں پہنچی، نانا رسول اللہ کے روضے کو دیکھ کر کہا، نانا رسول اللہ ہمیں قبول نہ کرنا، ہم تیرے حسین کو کھو آئے ہیں، ہم تیرے عباس کو کھو آئے ہیں، نانا یہ حسین کا کرتا ہے، نانا تیرے حسین کو شہید کیا گیا۔ اور پھر مدینہ ویران ہو گیا، اور مدینے کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حسین شہید ہو گئے، اور ہر گھر سے ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ سر و منہ پیٹتا ہوا بھاگتا ہوا آیا۔ پھر پتہ چل گیا کہ حسین تو مارے گئے ہیں۔ یا اللہ، سوائے غم حسین کے ہمیں کوئی غم نہ دینا۔ والسلام۔